تجربہ وہاں ہوا تھا. یہ بات کوئی 30 سال سے زیادہ، 35 سال سے زیادہ پرانی. 2 نفل پڑھ رہے ہیں، پھر سورۃ یاسین پڑھ رہے ہیں. سورۃ یاسین جن کو یاد تھی، مجھے چونکہ یاد تھی میں پڑھ رہا تھا، 1-2 اور بھی تھے جن کو یاد تھی، باقی بیٹھے ذکر کر رہے تھے. 2 نفل پڑھ رہے تھے اور ذکر کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد اس کے چہرے پہ بشاشت آئی. کہنے لگا ایک ٹینکر بوزر ہماری طرف آ رہا ہے. بوزر ٹینکر ہماری طرف آ رہا ہے. نہیں کہا کوئی گاڑی آ رہی ہے، یہ نہیں کہا. حیران ہوئے. اچھا میں نے خود زمین کے ساتھ کان لگا کے دیکھے. میں نے کہا مجھے تو کچھ احساس نہیں ہو رہا، لیکن فرق یہ تھا کہ میرے پاس کان تھے، اس کے پاس خوردبین تھی، مائکروسکوپ تھی. تو وہ اپنی خوردبین سے جو دیکھ رہا تھا میں نہیں دیکھ رہا تھا. وہ اپنی خوردبین سے جو دیکھ رہا تھا میں نہیں دیکھ رہا. تو اس نے دیکھنا شروع، اس نے پھر کان لگاتا تھا. کہا کوئی مشین ہے، گاڑی ہے ہماری طرف آ رہی. آخر کار بہت دیر کے بعد دور سے ایک پانی کا ٹینکر آیا. پانی کا ٹینکر جو وہاں کی رینجر اور فوج جو رینجر تھی ان کے لیے پانی لاتا تھا، ان کے لیے، اور وہاں کے وائلڈ لائف کے جو کیمپ تھے ان کے لیے پانی لاتا تھا. اس نے ہمیں دیکھا تو حیران ہو گیا کہ اس لک و دک صحرا میں یہ بندے کہاں سے آ گئے. تو کہا کہ تم کہاں ہیں؟ کہا میں تو راستہ بھول گیا. سورۃ یاسین اور نفل کی برکت کے اللہ نے اس کو راستہ بھلوا دیا. اس کو اللہ نے راستہ بھلوا دی اور وہ راستہ بھول گیا. اور وہ راستہ بھول گیا. اللہ نے اس کو راستہ بھلوا دی اور وہ راستہ بھولا اور ہمیں پانی دیا اور پھر وہ اپنی منزل پہ چلا گیا. اللہ جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے کائنات کے رازوں میں راز کیا ہے. یہ جو انمول خزانہ نمبر 2 ہے یہ کائنات کے رازوں میں سے راز ہے. جب بندہ پڑھتا نا یا لطیفم بخلقہ ہی، لطف و کرم کے جتنے بھی خزانے، راز، عطائیں، عنایات جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. وہ سب کے سب اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. یا لطیفم بخلقہ. اور جب بندہ پڑھتا ہے یا علمم بخلقہ ہی، اللہ کے علم کے خزانے جو اللہ کے علم میں ہیں، علم بندے کو پتہ نہیں، اللہ نے جتنی بھی کائنات میں علوم دیے ہیں یہ سارے علوم میرے رب کے علم کے خزانوں میں سے خزانے ہیں. میرا اللہ جانتا ہے کہ علم کے خزانے یا علیم بخلقہ ہی، اور اللہ کی جتنی بھی کائنات میں خبریں ہیں فرشتے دیتے ہیں یا اللہ دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں. تو یہ اللہ پاک اس کے لیے یہ دروازے کھول دیتا ہے. فرشتوں کے سامنے پردے اللہ نے دیے ہیں، اللہ چاہے پردے ہٹا دے. جنات کے سامنے پردے اللہ نے دیے ہیں، اللہ چاہے پردے ہٹا دے. تو جب بندہ یہ پڑھتا ہے اور پڑھتے پڑھتے پختہ ہو جاتا ہے، میں لفظ پختہ کہہ رہا ہوں، یعنی اس کی تاثیر، اس کی طاقت، اس کا کمال اس بندے کو مل جاتا ہے اور اللہ اس وظیفے کی طاقت تاثیر کو کھولتا ہے. اس وظیفے کی طاقت اور تاثیر کو کھولتا ہے اس بندے پہ. پھر اس کے سامنے فرشتے بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جنات بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. کائنات کے نظام اور کتنے بے شمار واقعات ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے لیے اللہ نے جنات، پرندوں کی اور بے زبانوں کی بولیاں کھول دی. پرندوں کی اور بے زبانوں کی بولیاں کھول دی. کتنے ایسے ہیں جس میں اللہ نے پرندوں اور بے زبانوں کی بولیاں کھول دی کہ پرندے اور بے زبان ان کی بولیاں اسے نظر آتی تھی. تو میں نے پچھلی دفعہ ایک صاحب کا واقعہ سنایا کہ انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا
کہ میں نے جنات سے ملنا ہے، میں نے جنات کو جاگتی آنکھوں سے دیکھنا ہے، میں نے جنات سے دوستی کرنی ہے، میں نے جنات سے استفادہ کرنا ہے، میں جنات کے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہوں۔ اور میں نے ایک بات عرض کی تھی، آج بھی عرض کروں گا کہ جنات سے دوستی اچھی ہے، ان کو قید کرنا اچھا نہیں۔ کوئی بھی چیز، پرندہ بھی ہے، وہ بھی قابو میں نہیں آنا چاہتا، وہ بھی قید میں نہیں رہنا چاہتا۔ پرندہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے آزادی چاہیے اور میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگے جب یہ اس نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا، تو اس نے ایک دفعہ محسوس کیا، ایک میدان میں جا رہا تھا، صبح کا وقت تھا، صبح فجر کے بعد ابھی سویرا چھا رہا تھا اور اندھیرا کٹ رہا تھا، صبح کا وقت تھا۔ اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی سو رہے ہیں، کوئی جاگ رہے ہیں، کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تسبیح کر رہے ہیں، کوئی کھانا کھا رہے ہیں۔ تو یہ کہنے لگا کہ یہ رات کوئی قافلہ آیا تھا، یہاں کوئی پردیسی ہے، ان کے سامنے سواریاں بھی بندھی ہوئی ہیں، کوئی پردیسی ہیں، تو یہ پردیسیوں کا قافلہ تھا۔ تو یہ اپنی راہ پہ چلا تو وہاں سے ایک پردیسی آیا اور کہنے لگا کہ واقعی ہم پردیسی ہیں، پر تجھے نظر آئے ہیں، کسی اور کو نظر نہیں آئیں گے۔ تو ایک دم اس کی آنکھ کھلی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہا کہ یا لطیفم بخلقی والا پورا وظیفہ پڑھا۔ کہا وہ وظیفہ بھی پڑھتا ہے اور پھر حیران ہوتا ہے۔ تو کہا مجھے سب سے پہلا جو واقعہ ملا جنات کو دیکھنے، جنات سے ملنے کا، یہ واقعہ ملا۔ میدان تھا، ادھر ادھر دکانیں، کچھ گھر تھے، درمیان میں میدان تھا، اور کہا میں اس میدان کے اندر میں نے دیکھا کہ قافلہ ہے، اور قافلہ کا ہر بندہ، کوئی سو رہا، کوئی جاگ رہا، کوئی سواریاں باندھ رہا، کوئی کھانا کھا رہا، کوئی تسبیح کر رہا، کوئی کیا، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، کم از کم کچھ 400-500 افراد ہوں گے اس قافلے میں۔ تو وہ کہنے لگا میں نے سمجھا کوئی قافلہ، تو جانے لگا کہ ہم تجھے نظر نہ آئیں۔ کہا کہ تو نے جس شوق، جس جذبے سے، اور کتنا عرصہ، کئی مہینے، سال، 1.5 سال تو نے جو وظیفہ جس شوق اور جذبے سے پڑھا ہے، اب ساری زندگی ہم تیری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوں گے، اور ساری زندگی ہم تیرے ساتھ رہیں گے، اور ساری زندگی تیرا ساتھ دیں گے، اور ساری زندگی تیرے ساتھ ہمارا تعلق اور رابطہ ہوگا، ساری زندگی ہم تیرے ساتھ ہوں گے، ہم تیرے ساتھ رہیں گے، اور ہمیں تجھ سے دوستی ہوگی، تجھے ہم سے دوستی ہوگی، ہم تیرے دوست ہوں گے، تو ہمارا دوست ہو۔ کا سب سے پہلا واقعہ یہ ہے، اللہ کے ایسے نیک بندے اسی طرح دوست بن جاتے ہیں، اللہ کے ایسے نیک بندے اسی طرح ان کا تعلق بن جاتا ہے۔ کہا میرے والد نے کہا کہ فلاں کنویں کا پانی، ماتا رام کا فلاں جو ہے کنواں ہے ماتا رام کا، اس ماتا رام کے کنویں کا پانی میٹھا ہے، یہ مٹی کا ڈول ہے، چھوٹا سا مٹکا، یہ بھر کے لیا۔ پھر میں چھوٹا تھا اور کنواں چلانا پڑتا تھا جس پہ بیل ہوتے تھے، جب بیلوں کی طرح کنواں چلانا پڑتا تھا، کنواں بھاری تھا، تو کہا کہ میں نے کنواں جو ہے، میں حیران ہوا کیسے چلاؤں۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا تو یا لطیفم بخلقی کیوں نہیں پڑھتا؟ تو کہنے لگا میں نے یا لطیفم بخلقی پڑھنا شروع کر دیا۔ پر ایک بات یاد رکھنا، میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، میرے سامنے پرسکون سونے والے بھی اور بے چین مخلص جو طلب سے بیٹھنے ہیں، وہ بھی ایک بات میں حقیقت کہوں گا، جس کو ملا ہے بے چینی سے ملا ہے۔ جب نیندیں اڑ جاتی ہے نا،
جب چین ختم ہو جاتے ہیں پھر وہیں ملتا ہے. جب نیندیں اڑ جاتی ہیں، جب چین ختم ہو جاتے ہیں، ملتا وہیں ہے. جو کہے کہ کسی فقیر کی محفل میں بھی جا کے سوئے، گھر بھی سوئے، گاڑی میں بھی سوئے، سواری میں بھی سوئے، کھاتے بھی سوئے، پیتے بھی سوئے، اور کہیں میرے اوپر کائنات کے راز کھل جائیں، اللہ چاہے تو کر دے، ویسے اسباب نہیں ہے. سونے والے کی مثال ایسے ہے، بارش ہو رہی ہے، برتن اوندا پڑا ہے، پھر جو دیکھا برتن کے اندر ایک قطرہ پانی ہی نہیں گیا. تو کہا میں نے نا یا لطیفم بخلقی پڑھنا شروع کیا. یا لطیفم بخلقی پر پڑھا کیسے؟ میں چھوٹا سا ہوں، کنواں بہت بڑا ہے، پرانے کنویں بہت کشادہ ہوتے تھے، بہت بڑا کنواں ہے، اور میں چھوٹا سا ہوں، میں چھوٹا سا ہوں، کنواں ہے، اور اس کنویں کے سے میں نے پانی لینا ہے، میں کیا کروں؟ والد نے کہا اس میں میٹھا پانی لے آ، اور میں میٹھا پانی لینے گیا تو کہا اچانک اندر سے آواز آئی کہ یہ پڑھ یا لطیفم بخلقی، یہ آواز آئی پڑھ، اور کہا میں نے پڑھنا شروع کر دیا. ابھی چند بار ہی پڑھا تھا، تو 2-3 بار، بس چند بار سے مراد 2-3 بار مجھے محسوس ہوا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے خوشبو آ رہی ہے، مخلوق ہے، ہلکی ہلکی نظر آ رہی ہے، جیسے آپ اندھیرے میں ہوں، اندھیرا اتنا گہرا نہ ہو کہ آپ کچھ نظر نہ ہوتا، ہلکا اندھیرا میں تو آپ کو ساتھ کا وجود کا احساس ہوتا ہے، کوئی ساتھ اور وجود بھی ہے. تو مجھے کہنے لگے مجھے احساس ہوا، اور وہ ساتھ چلا رہے تھے، میں ہاتھ لگا رہا تھا. کہنے لگے وہ اس سے کہنے لگے پانی نکلنے دے، تازہ پانی بھر کے جا، یہ کھڑا پانی صحیح نہیں ہوتا. تو کہا پانی نکالا، تازہ پانی بھر کے گیا، اور بالکل ٹھنڈا تھا. کہا جب میں والد صاحب کے پاس بھر کے گیا تو پی کے کہنے لگے کہاں سے بھر کے لایا؟ نہیں وہاں سے بھر کے لایا، بہت ٹھنڈا پانی ہے، کمال ہے. اور انہوں نے مجھے دعائیں دی، کہا میں چھوٹا سا ہوتا تھا، مجھے بعض اوقات میری والدہ کہتی تھی کہ نانی اماں کے گھر جا، یہ سامان لے آ، دے آ. ان کے گھر کی گلیاں تاریک ہوتی تھیں، اندرون پرانا شہر، تاریک گلیاں، کوئی لائٹیں نہیں، کچھ بھی نہیں. والدہ کا حکم انکار نہیں کر سکتا تھا، فرمایا ٹھیک ہے. وہ کھانے پینے کی چیز تھی. نانی اماں بوڑھی تھی، ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی حادثے میں فوت ہو گیا. اور کہا کہ میں ان کے ہاں جاتا تھا تو مجھے وحشت ہوتی تھی. ابھی عمر وہ نہیں تھی جس عمر میں خوف نہ آئے، بے خوف ہو جاؤ. تو میں کہتا یہی پڑھنا شروع کر دیتا تھا، یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر. بس یہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا. مجھے محسوس ہوتا تھا میرے ساتھ کچھ اور ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ بہت سے لوگ ہیں، کوئی آ رہا کوئی جا رہا، کوئی مائی ہے بچہ اس کا رو رہا اس کو پکڑ رہی، کوئی ایسے 1 منٹ میں رونق میلہ لگ جاتا تھا، رونق میلہ لگ جاتا ایک پل کے اندر. اور کہا کہ میں نانی اماں کے گھر، بعضوں کا نانی اماں کہتی تھی چھوٹا سا ہے تجھے ڈر نہیں لگتا؟ کہ نہیں. اس دور میں کہنے لگا ساتھ نیا ٹی وی آیا تھا، ایک بابا بابی تھے بوڑھے رہتے تھے، تو ان کے ہاں ٹی وی ہوتا تھا، تو لوگ ٹی وی کو حیرت سے دیکھتے تھے. تو نانی اماں نے ایک دفعہ چند بار کہا جا کے وہ ان کے گھر ٹی وی دیکھا. میں نے کہا منع نہیں، مجھے ٹی وی کی ضرورت نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا. حیرت سے بازوں کا آتے گئے تو کیسا بچہ ہے تو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. کہنے لگے مجھے انمول خزانے کا مزہ آ گیا، لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا.
सिराने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गया। दरूद पाक अल्लाह सिराने बिठा देगा और इसके सवालों का जवाब देगा। रिवायात में आता है मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद 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 मोहम्मद। मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। हुस्न जन्नत को सब जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। कहा मुझे जो भी मसाइल होते थे, लगा एक दफा अम्मा ने जग दिया, एक मखसूस जग होता था हमारे पास, उसमें जग में मैं दूध लाता था एक बंदे से, उसका दूध खालिस होता था बच्चा था, शायद इधर उधर देख रहा हूं, ठोकर लगी और जग ऐसे जाके दीवार को लगा, पूरा तो नहीं गिरा, उसमें से बहुत सारा गिर गया। परेशान, क्या करूं क्या करूं। तो कहने लगे, मुझे अंदर अंदर एक एहसास ख्याल आया, अंदर अंदर एक एहसास और ख्याल आया कि मैं या लतीफ हम खल्की ना पढ़ना शुरू कर दूं। और कहा मैंने पढ़ना शुरू किया तो ऐसे महसूस हुआ कोई डोल लाया, उस डोल में से गड़बी नहीं होती, वो भरी और मेरे जग को लबरेज कर दिया, हत्ता कि मुझे कहना पड़ा और ना डालें, गिर जाएगा। कहने लगा तू हमारा दोस्त है और तेरा घर जाके पूछा जाए दूध कहां गिरा है, हम तेरी दोस्ती की लाज रखेंगे, तुझसे मोहब्बत की है तो मोहब्बत निभाएंगे। और कहा एक दफा एक जिन कहने लगा कि तूने ये वजीफा पढ़ा है, या लतीफम बेखल्की की बात कर रहा हूं, बहुत पढ़ा है, इस वजीफे की तासीर तुझे मिलेगी, खलकत होगी, दुनिया होगी, जहान होगा, निजाम होगा, रिस्क होगा, वुसअत होगी, और दुनिया हैरान होगी कि ये क्या है, और उन्हें पता नहीं है कि ये या लतीफम बेखल्की, या अलीमम बेखल्की, या खबीरम बेखल्की, उल्तुफ बी या लतीफो या अलीमो या खबीर। ये उसके कमालात हैं, उन्हें पता ही नहीं होगा, ये उसकी तासीर है, ये उसकी बरकत है, ये उसके कमालात हैं, ये उसकी तासीर है, ये उसकी बरकत है। कहा मेरे पास वाकयात फिर होना शुरू हो गए, ऐसे वाकयात होते थे। कहने लगे एक दफा मैं अपने तालीमी सिलसिले में जा रहा था, तो जो भी सवारी आती थी भरी आती थी, कोई सवारी भी ऐसी नहीं थी जो भरी ना हो। सुबह का वक्त दफ्तरी वक्त था, सुबह दफ्तर में, कॉलेज में, स्कूल में हर बंदा जा रहा था। तो अचानक मैंने महसूस किया मेरे साथ कोई बंदा खड़ा है, और वो बंदा कहता है अपना वजीफा पढ़। और कहा कि फिर मैंने अपना वजीफा पढ़ना शुरू किया। इस दौरान बस आई और बस के कंडक्टर ने मुझे बुलाया, इधर आए, भरी हुई बस थी, मुझे बस के अंदर से ले जाता जो ड्राइवर के साथ टापा होता है, वो एक जगह जिसके नीचे इंजन होता है, वो इंजन पे मुझे उसने आसूदा बिठाया और कहा कि बेहतरीन सफर हुआ। ऐसे महसूस हुआ, कहते हैं अपना वजीफा पढ़ो, तुम यहां खड़ा है। हमारे दोस्त कहने लगे कि आज में ना हमारे साथ तो बूढ़ा बूढ़ी थे, जब बस पे चढ़ने का वक्त आता, कहीं जगह लेने का वक्त आता, बिल्डिंग में कमरा लेने का वक्त आता, तो बाबा कांपना शुरू कर देता, ऐसे ऐसे कांपना था, वाइब्रेशन कांपता था। वो कहते थे बाबा जी को, तो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, और बोलता था मैं इस तरह बोलता था। कहने लगे मैंने महसूस किया कि बाबा जो है हस्ब जरूरत ऐसे करता है,
کہا کہ ہم گئے جدہ میں، ساحل سمندر میں بابا بابی ہاتھ پکڑ کے پھر رہے تھے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو کہنے لگے ایک دفعہ بس پہ چڑھنے کا وقت آیا تو بابے کو کوئی جگہ نہ دے، میں کہ بابا بڑا فن دکھاؤ۔ بابا اپنا چمکان میں کہا بابا فن دکھا، بابا نے ایسے کانپنا شروع کر دیا اور بولنا شروع کر دیا۔ لوگ ہٹ گئے، بھائی پہلے معذور آدمی کو جگہ دو۔ بابا پھر بیٹھ گیا، کہاں جہاں ہی موقع ہوتا تھا بابا اپنا فن دکھاتا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے ایسے محسوس ہوا، انہوں نے کہا اپنا فن دکھا۔ تیرے پاس یا لطیفم بخلقہ ہی ہے، یا علیم بخلقہ ہی، یا خبیرم بخلقہ ہی، تو دکھا، اپنا کمال دکھا، اپنی تاثیر دکھا۔ اور کہا کہ دکھایا، اور کہا کہ اس نے مجھے پکڑا، اندر لے گیا، باعزت باوقار طریقے سے بٹھایا، باوقار طریقے سے بٹھایا۔ کہا کئی دفعہ ایسی ہے کہ میری چیزیں گم ہو جاتی تھی، میں پڑھتا تھا مل جاتی تھی۔ کئی دفعہ ایسے ہے مجھے احساس ہوتا تھا کہ یہ چیز مجھے یاد نہیں رہے گی، اور میں نے کہا میں کاغذ پہ لکھ لیتا ہوں، دیکھتا میں نے لکھا نہیں لیکن کاغذ اور قلم میں نے لکھا ہوا دیکھا۔ کیا کمالات بتاؤں اس کی تاثیر، اس کے کمال کے۔ کسی نے پوچھا سنو آپ بھی کیسے درویش ہیں، آپ کہتے ہیں آم کے ذائقہ کاغذ پہ لکھ کے دے، میں کہ نہ، آم کا ذائقہ جو ہے وہ لکھ کے نہیں کھانے سے آئے، گھڑا ہو کورا اور پہ کا پکا ہوا ہو۔ سردی کا ایک خاص گھڑا ہوتا ہے جو ٹھنڈا ہوتا ہے، اس میں رات کو آم گھڑے میں بھگو کے رکھ، دو گھڑے صبح، دو گھڑے آم کے کھا لے، یہی تیرا ناشتہ ہے۔ ہمارے ایک منشی صاحب ہوتے تھے، وہ کہتے تھے میں صبح 2 گھڑے کھاتا ہوں، ایسے آم کو کہتے تھے ایسے چکر دیتا ہوں، ایسے منہ میں رکھتا ہوں، نچوڑ کے پھینک، چل اگلا اگلا، 2 گھڑے میں روز کھاتا ہوں۔ اچھا میں نے 2 گھڑوں کی رس کا اندازہ لگایا تو زیادہ سے زیادہ 1.5 لیٹر ہی تو بنتا ہے۔ رس کا اندازہ لگائیں، دیسی چھوٹے آم تھے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ تم ہمیں آم کی رس بتا کہ ہوتی کیسے ہے، ہوتی کیسے ہوتی کیسے ہے؟ میں کہتا ہوں آم کی رس ہوتی کیسے ہے، یہ کھانے سے آئے گا۔ آپ بھی پڑھنا شروع کر دیں وجدان سے، وہ 2-4 دن پڑھ کے دائیں بائیں نہ دیکھنا، 2-4 دن پڑھ کے دائیں بائیں نہ دیکھنا کہ کوئی پتھر میں سے کوئی سر نکلا ہو، یا غار میں بندہ آیا اور بندہ ہو، غار ہو اس کا یوں ہو اور یوں ہو، اونٹ کا سر ہو وہ لکھ رہا ہو، یہ نہ دیکھنا۔ پھر اصل میں نا عشق تھوڑا سا امتحان ضرور لیتا ہے، آزمائش لیتا ہے۔ کسی فقیر سے عشق کر، کسی درویش سے بیعت کر، دیکھ امتحان آتا ہے نہیں آتا، لوگ کتنی بدگمانیاں غلط فہمیاں ڈالیں گے، کر کے دیکھ، آجا میدان میں آ کر کے دیکھ۔ عشق امتحان لیتا ہے اور تیرے امتحان کے ٹیسٹر اور ٹیکے لگاتا ہے کہ تیرا امتحان سچا ہے کچا ہے، پکا ہے کچا ہے۔ بدگمانیاں ڈالنے والے فتنے آوازیں اٹھائیں گے اور تیرے ایمان کو پرکھیں گے اور تیرے یقین کو پکڑیں گے، تیرے ایمان اور یقین کے خوب تجربے کریں گے کہ تو کچا ہے یا پکا ہے۔ ہاں یہ ضروری ہوتا ہے، یہ عشق کا حصہ ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں پوری دنیا میں جو فتنوں کے جالوں کو توڑنے کے لیے پورے جذبوں سے چل رہے ہیں، اور میری یاد دہانی کے بعد کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے جذبے کمزور کر چکے تھے، وہ پھر سے واپس جذبے پہ آ گئے۔ یاد رکھیے گا فتنے سدا نہیں ہوتے، یہ جذبوں سے چلنے والے سدا رہتے ہیں۔ بلیا اسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہو۔
कितने ऐसे हैं जो अमाल कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को ऊपर अमाल ताकतवर तय किए हुए हैं कि हमने कितमीर के जाल और फितने को जाल को तोड़ने के लिए हमने ये अमल करने हैं, और वह जज्बों से कर रहे हैं। अगर कमजोरी हुई भी है तो अपने आप को संभाल रहे हैं, संभाल चुके हैं। मुझे कई लोगों ने कहा कि पिछली जुमेरात आपने जो हमें याद कहानी जिस कैफियत के साथ कराई है, कहा हमें नदामत और शर्मिंदगी हुई है। नदामत और शर्मिंदगी हुई है कि हम जज्बों के साथ फितनों के जाल को तोड़ने के लिए फैसला कर चुके थे और अपने जज्बे में कमजोर हो गए थे, और अपने जज्बे में हम मुतजलजल हो गए। नहीं, हमारे जज्बे सदा जिंदा व ताबिंदा रहेंगे और हम फितनों के जाल को तोड़ के दिखाएंगे। क्यों जी? जज्बे कमजोर हो जाएंगे या सदा